اولئک هم المتقون۔ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ سچی بات لے کر کون نہیں جانتا کہ آمنہ کے لال آئے، اور ان کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تصدیق کرنے والے بن گئے۔ سچی بات، سچا قرآن لے کر آئے آمنہ کے لال، اور اسی کی تصدیق کرنے والے ابو بکر بنے اور کوئی نہیں۔ آگے بھی قرآن حکیم کہتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ جَزَاءً ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے پاس موجود ہے بدلہ، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ تو چاہتے ہی اللہ کی رضا تھے۔ قرآن حکیم اس لیے ان کی شان کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دی، اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برائیاں دور کی، نیکوکار کاموں کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدا، قرآن حکیم کا ایک ایسا اعلان آ گیا، فرمایا کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ کیا اللہ کی ذات کافی نہیں؟ اپنے بندوں کو اسی کے بارے میں آگاہ کیا کہ اللہ کی ذات کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہے یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ پاک اگر گمراہ کر دیں، یہاں تک کہ اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں، یہ سارا کا سارا مفہوم آگے چلا، یہ ساری کی ساری شان آئی، لیکن ہم احباب جانتے نہیں کہ اللہ والوں کے لیے اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کا قرآن آیا۔ ہجرت کے موقع میں آپ آگے رہے، کون نہیں جانتا کہ ہجرت کے موقع پر بھی سارا ساتھ ابو بکر صدیق نے دیا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ 10واں پارہ ہے، یہاں تک کہ غالباً سورہ توبہ کی آیاتیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے سارا کا سارا، کوئی اور کرنے والا نہیں۔ یہ بھی قرآن حکیم کی آیاتیں بڑی کام کی ہیں۔ ہجرت کے لیے اللہ نے حکم دیا سرکار کو، نبوت کے 13ویں سال فرمایا چلو۔ اس وقت کشان نبوت کے باہر 100 کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 100 افراد، 100 کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اور یہاں تک کہ سرکار کو
نعوذ باللہ مارنا چاہتے ہیں، دکھ اور تکلیف دینا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل نے حکم دیا محبوب چلے. فرمایا الہی کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں دیا ہوتا، آج کیسے جاؤں؟ آج تو چاروں طرف یہ سارے کفار مکہ والے ہیں، کیسے نکلوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب مٹی کی مٹھی تو بھرو، ان کی طرف پھینکو، پھینکنا تمہارا کام ہے، ان سب کو اندھا کر دینا میرا کام ہے. آوازیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے نبی مٹی کی مٹھی بھر کے پھینکنا تمہارا کام ہے، ان سب کو اندھا کر دینا میں مالک کی کائنات کا کام ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، حکم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلیں. سورہ یاسین پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی. ایسے اٹھ کر آ گئے جیسے یہ سوئے بھی نہیں. آہستہ سے اب دستک دی، ابو بکر باہر آئے. فرمایا ابو بکر ایسا محسوس ہوتا ہے تم سوئے نہیں تھے، اچانک ہی بیدار ہو کر آ گئے. فرمایا ہاں آقا، جس دن سے آپ نے کہا کہ میں ہجرت کروں گا، لیکن میرے دل میں آیا کہ سرکار ہجرت کریں. اگر میرے دروازے پر آ گئے، یہاں تک کہ سرکار اتنی اکیلی رات میں اور تنہا کھڑے ہوں تو، اور میں سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں. میں تو نہیں سویا بلکہ جاگتا رہتا ہوں، نہ جانے کس وقت آقا آ جائے. فرمایا جلدی چلو، ہجرت کا آرڈر مالک کی کائنات کی طرف سے مل چکا، یہاں تک کہ میرے ساتھ چلو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ابو بکر صدیق فدا نہیں تھے، آپ کی بچیاں بھی. سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے لیے جو کھانا تیار تھا، باندھنے کے لیے کندورا نہیں تھا، رومال نہیں تھا، اپنے دوپٹے کے دو حصے کیے، ٹکڑے کیے، ایک دوپٹے میں کھانا باندھ کر سیدہ اسماء نے جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہاتھ میں دے دیا. میرے آقا نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، یہاں تک کہ فرمایا اسماء اگر پیچھے کفار مکہ والے آئیں تو بتانا نہیں، ہم غار ثور پر جا رہے ہیں، بتانا نہیں. فرمایا آقا بے فکر ہو جاؤ، جان تو جا سکتی ہے پر آقا کا پتہ نہیں بتاؤں گے. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکیلے پتھر سرکار کو کندھوں پر سوار کر لیا، اسی حالت میں سرکار کے پیر دکھ رہے تھے. آپ کو اٹھا کر چلے، یہاں تک کہ غار ثور کے باہر کھڑا کر دیا. فرمایا آقا آپ اندر نہ جائیں، پہلے میں جاؤں گا. ہر مقام پر نبی پہلے، صدیق بعد میں. طواف کا معاملہ آیا، نبی پہلے صدیق بعد میں.
ہر معاملات میں، یہاں تک کہ قرآن کا معاملہ آیا پہلے سرکار کے پاس آیا، سرکار نے پھر صدیق کو دیا، یہاں تک کہ بازار میں، یہاں تک کہ ہر معاملات میں دیکھو، یہاں تک کہ نبی پہلے صدیق بعد میں، جنگ بدر میں نبی پہلے صدیق بعد میں، احد میں نبی پہلے صدیق بعد میں، جنگ یہاں تک کہ خندق میں نبی پہلے صدیق بعد میں آیا، غار ہیرا کا معاملہ نبی پہلے صدیق بعد میں آیا، معاملہ غار ثور کا، فرمایا آقا آپ باہر کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ میں پہلے اندر جانا چاہتا ہوں، میں اندر جانا چاہتا ہوں، پہلے صفائی کروں گا، دیکھوں گا کہ کوئی موذی جانور تو نہیں، 14 سوراخ ہے، صفائی بھی کی ہے، گویا فرمایا کہ ریل بچھ گئی، قرآن اندر آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا، آقا اگر میں مارا جاؤں، موذی جانور لڑ جائے، یہاں تک کہ مجھے کاٹے، مجھے ڈنگ مارے، مر جاؤں پرواہ نہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ یہاں تک کہ جہنم میں جائیں گے، آپ کا ہونا ضروری ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، غار ثور میں لے کر بیٹھے ہیں، یہاں بھی کچھ سنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کا قرآن سنانے کا مقصد ہے، میرا منشا اور مبدا یہی ہے کہ یہاں پر بھی جو آیاتیں اتری وہ بڑی زبردست ہیں۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو نہ کرو، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ وقت تم کو یاد کرنا ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ غار ثور میں اللہ کا قرآن اترا، قاری محمد حنیم ملتانی رحمت اللہ علیہ نبی نہ ہو کر غار ثور پر گئے، کہتے ہیں کہ اس لیے گیا کہ نبی کی سنت ہے، نبی نے وہاں پر قیام کیا، وہاں پر بھی قرآن کی آیاتیں اتری، ورنہ کئی لوگ نیچے سے کھڑے ہو کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ دو ساتھیوں کا ذکر آیا کہ غار ثور میں تھے، ابھی بھی آگے قرآن چل رہا ہے، میری بات نہیں، قرآن حکیم کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن حکیم گواہ ہے، یہاں تک کہ صحابی کے دل پر رنج ہوا، غم ہوا، حزن و ملال ہوا، ایسا نہ ہو کافر آ جائے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ آج کوئی غم کرے گا اپنے مال و متاع کا کرے گا، اپنے مال و زر کا کرے گا، اپنی اولاد کا غم کرے گا، اپنی ماں باپ کا کرے گا، بہن بھائیوں کا خیال کے بارے میں غم کرے گا، یہاں تک کہ عزیزوں کا یار دوستوں کا غم کرے گا۔ واہ ابو بکر صدیق، تیرے اندر حزن و ملال آیا، غم آیا، پریشانی آئی، اس وجہ سے آئی میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ ہماری پریشانی اور ہے، ابو بکر صدیق کی پریشانی اور ہے، حزن میں آ گئے، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے بھی اپنے بارے میں
ایک سال ایسا گزرا جسے عام الحزن کہہ دیا، غم کا سال کہہ دیا۔ فرمایا او لوگوں، میرے لیے غم کا سال ہے۔ کون سا سال؟ جس سال میں آپ کی گھر والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی، جس سال میں آپ کے چچا یہاں تک کہ ابو طالب ایک سال میں 2 انتقال ہو گئے۔ آپ نے کیا دیا؟ عام الحزن، میرے لیے غم کا سال ہے۔ کیا وہ صحابی اعلیٰ نہیں، عرفہ نہیں؟ کیا اس کا مقام نہیں جس کے بارے میں قرآن حکیم گواہی دیتا ہوں؟ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ کوئی اور کہنے والا نہیں ابو بکر کے غم کے بارے میں، حزن و ملال کے بارے میں، ان کی پریشانی کے بارے میں خود اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ غم اپنی بیٹیوں کا نہیں تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات جب سرکار کے ساتھ گئے ہیں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، بچیوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ابو قحافہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان بنے، ان کے والد گرامی ابو قحافہ جن کا نام حضرت عثمان ہے، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، وہ آئے، کہنے لگے اے اسماء، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بتاؤ تمہارا باپ جو گیا ہے آقا کے ساتھ، میرا تو خیال ہے کہ کچھ چھوڑ کے نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا ایک تاک تھا بنایا ہوا تھا، اس کے اندر جالا تھا، ہم نے ٹھکڑیاں بھر کے رکھ دی، کہہ دیا کہ دادا جان گھبراؤ نا، ہمارے لیے ابا جان بہت کچھ چھوڑ کے گئے۔ اور فرماتی ہے کئی دنوں کا فاقہ تھا، کئی دن گزر گئے تھے، کھایا کچھ نہیں تھا، فاقے پہ فاقہ تھا۔ ہم نے یہ اس لیے بنایا کہ وہ ابھی مسلمان نہیں بنے تھے، وہ یہاں تک کہ پریشان نہ ہو جائیں۔ پھر بھی کہنے لگے دل تو نہیں مانتا، اچھا تم کہہ رہی ہو تو چلو ایسا کیا ہوگا۔ کئی دن کا فاقے پہ فاقہ کاٹ لیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، غم تھا تو سرکار کا تھا۔ یہی کتابوں میں آتا ہے ہجرت کی رات جب ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں جانب چلتے، پوچھا گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کبھی دل میں آتا ہے آپ پر کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، میں آگے چلا آتا ہوں، کبھی دل میں آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی یہاں تک کہ دائیں جانب بائیں جانب چاروں طرف سے اکیلا ابو بکر صدیق محافظ بنا، سپاہی بنا آقا کی نوکری کے لیے۔ مال بھی اٹھایا ہوا ہے، اپنے غلاموں کو بھی کہا کہ بکری کا دودھ دے کر جاؤ، یہاں تک کہ سواری بھی دی۔ سواری کے بارے میں آتا ہے کہ میں یوں ہی سوار نہیں ہوتا، اس کی پہلے قیمت طے کرو۔ قیمت طے کی گئی، خاموش ہو گئے ابو بکر۔ اللہ کا نبی ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے۔ قیمت مقرر ہوئی، پھر بھی کون سے معاملات میں۔ اور اگلی بات کروں، سیدہ اسماء ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، وہ کھانا لے کر آئی، وہ کھانا لے کر آئی کیسے حالات میں؟ سننا، غار ثور میں آئی، بال بکھرے ہوئے ہیں، اوپر دوپٹہ ڈال کر چھپانے کی کوشش کی، چہرہ بگڑا ہوا ہے۔ آقا نے پوچھا اسماء کیا بات ہے؟
4 میل کی چڑھائی چڑھ کے آئی ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگی پیچھے ابو جہل آیا تھا، فلانے فلانے بڑے بڑے کافر آئے تھے، انہوں نے مجھے اتنا مارا، پر آپ کا پتہ پوچھا، میں بتا کر راضی نہ ہوئی۔ ابھی 8-9 سال کی بچی ہے، بڑی بھی نہیں، اور یہ بھی کہہ دیا ابو جہل اور فلانے چودھری فلانے سردار تم آئے ہو ابھی تھوڑے ہو، سارا کا سارا قریشین مکہ، کفار مکہ سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، سارے مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر بھی میں آقا کا پتہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل نے مارا، کتابوں میں آتا ہے اتنا لولوہان کر دیا کہ یہاں تک کہ سیدہ اسماء کو پہاڑ میں دے مارا، لولوہان ہو گئی۔ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ سیدہ اسماء لولوہان ہو گئی؟ آقا نے سر پر رحمت والا ہاتھ پھیرا، کہنے لگے الہی ابو بکر صدیق کا سارا گھرانہ میرے لیے مار کھا رہا ہے، الہی ابو بکر صدیق کے سارے گھرانے پر رحمت فرما۔ یاد رکھنا ابو بکر صدیق کو غم بیٹی کا نہیں ہوا، بیٹی کے بالوں کو یہاں تک کہ گھموچا دے کر پتھروں میں مارا گیا، چہرے کو لولوہان کیا گیا، ہونٹ زخمی ہو گئے، ناک زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ چہرہ بگڑ گیا۔ پھر بھی قرآن حکیم نے جو بات کی ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں، کبھی غور تو کرو، بیٹیوں کا دھیوں کا باپ کو کتنا غم ہوا کرتا ہے۔ یہاں دھی کی بات نہیں آئی، بیٹی کی بات نہیں آئی، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی بات نہیں آئی، بلکہ امام الانبیاء کی بات آ گئی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ امام الانبیاء کے لیے غم زدہ ہے، پریشان ہے، کوئی کفار مکہ والے نہ آ جائے، میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ حفاظت کرنے کے لیے اتنا غم زدہ تھا۔ ابو بکر صدیق میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ امام الانبیاء نے آگے قرآن سنا دیا، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَاتَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ۔ اللہ پاک نے فرما دیا، رفیق کو تسلی دے دی کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرما دی اور ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ ایسے لشکروں سے مدد دی جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، ان کو ایسا محسوس ہوا ادھر اندر کوئی غار میں داخل بھی نہیں ہوا، ایسا معلوم ہوا۔ ابھی بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، فرمایا وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور باتوں اللہ ہی کی بلند ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ ہے سارا ہجرت کا واقعہ۔ تھوڑی سی تفصیل اس لیے عرض کر دی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کوئی اور بیان کرنے والا نہیں، خود اللہ کا قرآن ہے، اللہ عز و جل کی ذات اقدس ہے کہ اتنا بڑا اونچا مقام بنانے والا خود اللہ ہے۔ آج بھی کافی تفسیریں پڑھ رہا تھا، اس میں
قرآن کی بہت ساری آیاتیں ایسی ہیں کہ جو ابو بکر صدیق کی شان میں اتری، تھوڑی سی نہیں، ڈھیر ساری آیاتیں آئیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ یہاں پر بھی ابو بکر صدیق کے بارے میں آگاہ کیا گیا، یہاں تک کہ آخری پارہ ہے اس میں آگاہ کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس لیے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ یہاں مال کی تعریف کی، مال کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر آتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جب اسلام قبول کیا کل ٹوٹل ان کے پاس 40,000 درہم تھے، 45,000 سرکار مدینہ پر نچھاور کر دیے، صرف 5,000 کاروبار کے لیے رکھے، 35,000 درہم نچھاور کر دیے آقا کی ذات پر۔ اور کس طریقے سے نچھاور کیے یہ بھی سن لو۔ کچھ لوگ ایسے تھے کلمہ پڑھ چکے تھے، جس میں حضرت بلال کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کو بھی آزاد کرایا۔ ابو فقیہ کے بارے میں آتا ہے، انہیں آزاد کرایا۔ حضرت نادیہ کے بارے میں، حضرت لبینہ کے بارے میں، یعنی کہ بے شمار صحابہ اور صحابیات کو آزاد کرایا، غلامی سے بڑی کثیر رقم دے کر۔ اور قرآن حکیم کہہ رہا ہے وہی پرہیزگار ہے، متقی ہے، اچھا ہے جس نے دین متین کے لیے مال خرچ کیا۔ یہ کوئی اور تعریف کرنے والا نہیں، خود اللہ کا قرآن اترا۔ اور میں تفسیروں میں پڑھ رہا تھا کہ یہ آیاتیں جو ہیں ابو بکر صدیق کی شان میں اتری۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان کا بدلہ اتارا جائے، یعنی کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا اور چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ والد گرامی ہے ابو قحافہ، اب بھائی تو جتنے بھی غلام آزاد کر رہا ہے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی جوان آزاد کر جو کل کو تیرے کام ہے۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق میں غلام اس لیے تھوڑی آزاد کر رہا ہوں کہ جو اپنے ان سے مفاد لوں، میں تو جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر رہا ہوں، اپنے مطلب کے لیے نہیں۔ ان سے میں کوئی جزا نہیں چاہتا، میرا مقصد ان سے جزا نہیں چاہنا۔ ابھی بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، فرمایا ان لم ابتغاء وجہ ربی الاعلی، بلکہ اپنے خداوند اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا۔ جتنے بھی غلام آزاد کیے، جنگ تبوک کا موقع آیا، سرکار نے اعلان کیا کون ہے موقع ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، اللہ کے نام پر مال لے کر آئے۔ یہاں تک کہ اعلان کیا گیا، ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا لے آئے ہو؟ فرمایا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بسی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسی۔ سارا کچھ لے آیا ہوں، سوئی بھی باقی نہیں بچا کر آیا، اتنا کچھ دیا۔ جو سرکار پر مال لٹانے والا ہو۔ آگے بھی قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ان قریب خوش ہو جائے گا۔
اس کی خوشخبری کا بھی اعلان اللہ کے قرآن نے دے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ اس لیے ہم احباب توجہ نہیں کرتے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور ماحول ذرا پیش کروں تاکہ کہ آپ احباب کو سمجھ آئے کہ یہ لوگ کتنی شان والے تھے۔ اب بتاؤ، کتابوں میں آتا ہے 6 سال کی لڑکی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مانتا ہے؟ نکاح ہوا، 3 سال بعد رخصتی ہوئی، اور بعضے کہتے ہیں نہیں جی 15 سال، چلو یہ بھی ہم مان لیتے ہیں۔ حضور کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، 50 سال سے اوپر عمر ہے، اور ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال یا 15 سال، دونوں لگا لو۔ لیکن میرا اعتقاد یہ ہے کہ جو روایتوں میں 6 سال کی عمر میں نکاح کا، حضور خود فرماتے ہیں کہ ابھی بچیوں میں کھیل رہی ہوتی تھی، اور کسی کے کہنے پر نہیں۔ یہ نہیں کہ حضور دولت مند تھے اس لیے بیٹی پیش کر دی، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن میرا رخصتی کا ٹائم تھا 4.5 دن گزر گئے تھے، کچھ نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ فاقے پہ فاقہ تھا، غربت تھی، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں جس دن میری زوجیت میں یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، فرماتے ہیں میں 6 دن سے بھوکا تھا۔ اور اگلی بات کروں، حضور کے کئی بیٹے بھی تھے، 4 بیٹیاں بھی تھیں، اور پہلے بھی کئی گھر والیاں موجود تھیں۔ اس حالت میں ابو بکر صدیق نے پیش کی ہے اپنی بیٹی آقا کو، میری بیٹی ہے لیکن میری تمنا ہے کہ آپ کی زوجہ بن جائے، بیوی بن جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ پھولوں کا گلدستہ ہے، اس میں جو عکس ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ یہ رشتہ آئے تو قبول کر لینا، انکار نہ کرنا، یعنی کہ اس رشتے سے اللہ بھی خوش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، ہر نبی کے 2 آسمان پر ساتھی، 2 زمین پر۔ فرماتے ہیں او لوگوں، آسمان پر میرے ساتھی جبریل امین حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، فرشتوں کے سردار جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ اور روح زمین پر بھی آپ نے 2 ساتھیوں کا اعلان کیا، فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب زمین پر میرے دونوں ساتھی ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ امام الانبیاء یہاں تک کہ کھڑے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا۔ فرمایا ایک دن قیامت کا ایسا آئے گا ہم یوں ہی اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ کیا کیا چیزیں بتاؤں بھائی، بڑا اونچا مقام ہے، ہم لوگ جانتے نہیں۔ مدینہ منورہ ہے، اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جب گئے، آپ کو پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ مدینے میں گئے، ابو بکر صدیق کے سر کے بال بھی کچھ سفید تھے، داڑھی کے بھی سفید تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبی اللہ کا یہی ہے۔ دھوپ ہوئی تو سرکار پر جب چھاؤں کی ابو بکر نے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا اچھا یہ غلام ہے، اصل میں آقا یہ ہے۔ نبی تو خوبصورت ہوتا ہے نا، نبی حسین ہوتا ہے۔ غالباً کتابوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت ضعیف بھی ہو گئے تھے، پھر بھی آپ کی داڑھی کے مبارک کے بال کچھ اتنے زیادہ سفید نہیں تھے۔
ابو بکر صدیق کی داڑھی سفید دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ یہی ہے۔ مدینہ اصل میں زیادہ تر آبادی تھی یہودیوں کی، یہ بھی یاد رکھنا۔ ان دنوں میں زکوٰۃ کا آرڈر آیا کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا جب آرڈر آیا، یہودیوں نے جلسے کے لیے تیاری کی اور جلسہ منعقد کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب یہودی کہنے لگا، دیکھو جی نا، بڑا کہتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اب اللہ کا نام لے کر لوگوں سے پیسے بٹورنا چاہتا ہے، پیسے بٹورنا چاہتا ہے۔ جی میں سارے مولویوں نے ذمہ لگوے نا کئی لوگ منٹ تو پہلے۔ اس ٹائم بھی آپ کے امام کی جتنی تنخواہ ہے بامشکل آپ کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ کہ گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا، کتنے مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہونے لگی، لو جی اچھا، پھر کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل غریب ہو گیا۔ میں نے تو غریب کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے فقیر کا لفظ استعمال کیا، اور اپنے بارے میں کہنے لگے ہم امیر ہیں، ہم امیر ہیں، اللہ غریب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے تھے، اسٹیج پر چڑھے اور کہنے لگے بدتمیز، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تماچا دے مارا۔ لوگ اس وقت تو سارے تتر بتر ہو کر بھاگ گئے، پھر نبی کے پاس اکٹھے ہو کر آئے، اب بدلہ دلواؤ جی۔ بھائی کس چیز کا بدلہ؟ کہ تمہارے صحابی ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے ہمارے یہودی مقرر کے منہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو فاروق کیا کرتا ہے، تم نے پہچانا نہیں ہوگا۔ فرمایا رات کی بات تھوڑی ہے، دل کی بات ہے، ہم نے دیکھا آپ کے صحابی ابو بکر صدیق تھے۔ بلوایا ہے صدیق کو، فرمایا کیا تھپڑ مارا تھا؟ فرمایا ہاں مارا ہے۔ صدیق تھا نا، میرے جہاں ابھی بھی ہوئے تو مکر بنے آقا تھی سے میں تھپڑ مارا کہیں کو ہوں تو نوکر منٹ تو پہلے سارے۔ فرمایا مارا ہے، اس نے اللہ کو فقیر کہا۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ آتا ہے سامنے، اسلام میں تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے۔ اب بعض رشتے ایسے ہیں دوبارہ مارنے کی اجازت نہیں۔ اب باپ بیٹی کو یا بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے، کیا دوبارہ ہے اجازت کہ دھی یا پوتر ولتا پیو کو تھپڑ مارے؟ یا استاد اپنے شاگرد کو تھپڑ مارتا ہے، کیا دوبارہ اجازت ہے؟ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط کی کہ شوہر بعض اوقات عورت کی بد دماغی پر اسے تھپڑ مار دیتا ہے، عورت کو بیوی کو اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کو تھپڑ مارے۔ یہ یاد رکھنا کچھ رشتے ایسے ہیں جس کی وجہ سے تھپڑ نہیں مار سکتے، ایسے نہیں، رشتے ایسے ہیں اس کی وجہ سے تھپڑ نہیں مار سکتے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں سرکار نے کہا کہ تھپڑ کھانا پڑے گا، فرمایا میں تیار ہوں، ٹھیک ہے یہ مارے میں کھانے ہوں۔ آپس میں یہودی کہنے لگے اتنا زوردار تھپڑ مارے کہ ابو بکر صدیق کی آنکھ بھی باہر نکل آئے، اتنی زور سے تھپڑ مارنا ہے تو نے۔ اسی بات پر اللہ کا قرآن آ گیا، محبوب کی عدالت میں آوازیں لقد سمع اللہ، میری بات نہیں، اللہ عز و جل کا قرآن آ گیا، مالکی کائنات کا فرمان آ گیا، آوازیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔
اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں میں نے سنا، میں نے سماعت کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے فقیر کہا اور اپنے بارے میں کیا کہنے لگے، سنکتب ما قالوا، ہم بڑے امیر ہیں، ہم بڑے مالدار لوگ ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، میری فائل میں آ گیا، میرے ریکارڈ میں آ گیا، میرے قرآن میں آ گیا، کیا آ گیا؟ یہ وہ بدبخت یہودی ہیں، فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا بغیر الحق، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی خطا کے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، میں نے بھی ان کے لیے جلا دینے والا اور تباہ اور برباد کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی۔ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ ٹائم اوپر نہ ہو، جن احباب نے سنتے پڑھنے سنتے پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔